یہ انہوں نے کہا کہ دیکھو جی بے جوڑ شادی تھی، بے جوڑ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر قریباً 50 سال اور ام المومنین کی عمر 6 سال اور رخصتی کے وقت 9 سال. وہ کہا یہ رخصتی ہوگی تو یہ بے جوڑ تھا. اب ہم پہلے اس بات کو سمجھیں گے تو وقت ہوا تو پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. پہلی بات بڑی ایسے میں نے یہ گفتگو وہ جلال اور غصے میں کرنے کی بجائے وہ تقریر میں نے نیچے رکھ لی جو غصے والی ہے، وہ کسی جلوس میں کر رہے ہیں مگر وہ سمجھنے والی باتیں پہلے کر لیں. بڑے سکون سے یہ بات پہلے یہ بتائیں کہ بے جوڑ شادی، اچھا آپ بتائیں کہ لڑکے کی عمر کتنی ہو تو شادی کرے، لڑکی کی عمر کتنی ہو تو شادی کرے؟ آپ کب کہیں گے کہ یہ جوڑ کی شادی ہے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کیا کہ وہ بے جوڑ شادی، تو جوڑ کی شادی تم کسے کہتے ہو؟ دیکھیں ہمارے معاشرے میں 40 سال کا مرد 30 سال کی عورت سے شادی کرتا ہے. عام گھروں میں جو شادیاں ہوئی ہیں اس میں عورت 7 8 6 9 سال چھوٹی ہے، مرد 6 7 8 9 سال 10 سال بڑا. یہ تو عام گھر میں ہے کہ بچی جو ہے وہ اس کی عمر تھوڑی ہوتی ہے اور بچے کی زیادہ ہوتی ہے 8 10 سال. اب تمہارے در پاس لیول کیا ہے، معیار کیا ہے، کرائٹیریا کیا ہے؟ جوڑ کی شادی کسے کہو گے؟ مرد 40 کا ہو عورت 39 کی ہو، مرد 30 کا ہو عورت 29 کی ہو، کیا لیول تم نے رکھا؟ دوسری صورت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک شادی تمہیں نظر آئی کہ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی امی عائشہ پاک کی اور سرکار کی عمر مبارک 50 سال. دوسری طرف تمہیں نظر نہیں آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عمر 40 سال. آج کے معاشرے میں کیا اسے ہم بے جوڑ شادی نہیں کہتے؟ کون؟ وہ جو ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے کہ ایک کلچر بن گیا. ہم تو آج تک انڈیا کے خلاف ہیں، انڈیا ڈراموں کے خلاف نہیں. ہم انڈیا کے خلاف ہیں، جنگ کر لی ان کے ساتھ 2 دفعہ، مگر انڈیا کلچر کے خلاف نہیں. ہم انڈیا کے خلاف ہیں، ان کی رسم و رواج کے خلاف نہیں. ان کی جو سائیکی ہے اس کے خلاف ہم آج تک نہیں ہو سکے. کیوں کہ ہمارے ابو نہیں تو دادا ابو وہاں سے آئے تھے اور انہوں نے آ کے ہمیں کچھ نہ کچھ بتایا اور اس میں سے کچھ رسمیں باقی رہ گئی. کچھ دادا جی نے زور دے کے ختم کرا لی، کچھ دادی کی چل گئی، وہ آگے چل گئی. وہ جو ہندوؤں کی رسمیں پاکستان میں آئیں اکٹھے رہنے کی وجہ سے، ان کو تو نے چھوڑا نہیں. یہ ان رسموں کی وجہ سے ہے کہ تمہیں یہ برا لگ رہا ہے. کیا تمہیں کہا جائے اپنے 22 24 25 سال کے بیٹے کی شادی 40 سال کی عورت سے کر جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہو، تو یہ تو تمہیں بھی یہ تم بھی کہو گے یہ بے جوڑ شادی ہے. تمہارے سامنے معیار جوڑ شادی اور بے جوڑ شادی کا کوئی اور ہے. اور پوری دنیا میں چلے جائیں، انڈیا کے اندر 18 سال کی لڑکی شادی کر سکتی ہے. اب 18 سال کی لڑکی 40 سال کے لڑکے سے مرد سے شادی کر لے تو انڈیا کا قانون اس کو جائز کہتا ہے، قانونی کہتا ہے، لیگل کہتا ہے، منع نہیں کرتا. اگر وہی لڑکی 50 سال سے لڑکے کے ساتھ مرد ہوگا وہ 50 سال کا، جس طرح فلم سٹار بے شمار ہے، کتنے فلم سٹار ہیں 50 55 سال کے، 45 سے 55 کے درمیان کے، جنہوں نے شادیاں کی ہیں 18 20 25 کے درمیان انڈیا کے. انہیں تم کیا کہو گے؟ کبھی تمہاری زبان سے نکلا کہ وہ بے جوڑ شادی ہے؟ تمہارے پاس اس کا جواز کیا ہے؟ جواز کیا ہے؟ جی قانون کے مطابق ہے، لڑکی کی مرضی ہے، قانون کے مطابق ہے. لڑکی کی عمر 18 20 سال ہے، وہ جس کے ساتھ چاہے شادی کر لے. ہم کہتے ہیں کہ تم اپنے قانون کے پابند ہو، ہم اپنے دین کے پابند ہیں. اور وہ کیا ہے؟ پوری دنیا ابھی تک فائنل نہیں کر سکی کہ جوڑ کی شادی کون سی ہے، بے جوڑ شادی کون سی ہے. آگے جا کے میں عرض کروں گا اگر وقت ہوا کہ یہ پوری دنیا کے اندر اس بات پر اعتراض ہوتا ہے، مگر اور کافروں کے دور میں اعتراض ہوا، مگر اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی امی عائشہ پاک کے ساتھ دور جاہلیت میں بھی اس پر اعتراض کسی نے نہیں کیا.
اس پر کیوں؟ ان کے یہاں رسم و رواج تھا، معمول تھا کہ چھوٹی عمر کی لڑکی کی شادی بڑی عمر کے مرد کے ساتھ ہوتی تھی، اس لیے سرکار پر 10 اعتراض کافروں نے کیے۔ مجنون کہا گیا الیاذ باللہ، شاعر کہا گیا الیاذ باللہ۔ جب زینب بنت حجج کے ساتھ شادی کی تو کہا گیا کہ بہو کے ساتھ شادی کر لی، کیونکہ وہ منہ بولے بیٹے تھے، زید ان کی طلاق یافتہ تھی۔ اعتراض ہوا، قبلہ اول سے رخ خانہ کعبہ کی طرف حضور پاک نے کیا، اعتراض ہوا۔ کتنے معاملات پر کافروں نے اعتراض کیا، لیکن آپ کو ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ملے گی دور کی کسی کتاب میں کہ کسی کافر نے، دنیا کے کسی کافر نے حضور پاک کی امی عائشہ کے ساتھ شادی پر اس دور میں اعتراض کیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں معمول تھا، اس شادی کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، روا تھا، دنیا کرتی تھی۔ تو بڑے دشمن ہونے کے باوجود بھی اس شادی پر کسی کافر نے بھی اعتراض، اور آج جو تم اعتراض کر رہے ہو وہ تو تمہارے اپنے قانون کے خلاف ہے۔ اپنے ملک میں تم جو قانون بناتے ہو، تم نے 18 سال رکھ لیا، تم نے 18 سال رکھا، اور لڑکا جو ہے 60-70 سال کا بھی ہو تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، قانونی شادی ہے، وہ جائز ہے۔ اگر وہ جوڑ درست ہے تو ہم کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ لڑکا کتنی عمر کا ہو، لڑکی کتنی عمر کی ہو، کس عمر میں شادی کی جائے، دونوں کی عمریں کتنی ہو، اس کا کرائٹیریا کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے۔ دین اسلام ہمیں بتاتا ہے اس کے 2 معیار ہیں بنیادی، پلے باندھ لیں، 2 معیار ہیں۔ پہلا معیار یہ ہے کہ شادی تب ہوگی، دونوں کی رخصتی تب ہوگی، دونوں کا میل تب ہوگا کہ جب دونوں بالغ ہوں، یہ کرائٹیریا ہے، جب دونوں بالغ ہوں۔ اور نمبر 2 اس کے لیے شرط ہے بنیادی، پہلی شرط دونوں بالغ ہوں، نابالغ ہو تو رخصتی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا اس کا کرائٹیریا اور معیار یہ ہے کہ دونوں راضی ہوں، دونوں یعنی ایک دونوں میں سے راضی نہ ہو۔ 70 سال کا بابا 20 سال کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، لڑکی راضی نہیں، تو اسلام کہتا ہے وہ شادی جائز۔ کیوں؟ بنیادی جو معیار تھا وہ یہ تھا کہ ٹھیک دونوں بالغ بھی ہوں لیکن دونوں راضی بھی ہوں، دونوں راضی بھی ہوں۔ اب یہ جو قانون ہے اس کو آپ انٹرنیشنل لیول پر لے کے جائیں تو یہ قانون فطرت ہے۔ کیا ہے؟ یہ قانون فطرت ہے کہ جب آپ شادی کریں تو اس وقت دونوں بالغ ہوں اور دونوں کی رضا شامل حال ہو۔ اب اس کے لیے اتنی زبردست اور مضبوط مثال دوں، کبھی نہ بھولے۔ شادی کب کریں؟ دیکھیں یہ پاکستان کا قانون ہے، وہ کہتے ہیں 18 سال سے پہلے شادی جائز نہیں، مگر یہ قانون پاکستانی قانون ہے، اسلامی قانون نہیں، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ جب یہ قانون بنایا گیا علماء کرام نے اس کے خلاف اتنے مظاہرے کیے اور احتجاج کیے، مگر جیسے بے شمار باتیں گورنمنٹ کر لیتی ہے اپنی مرضی سے اور ہمارا احتجاج ریکارڈ نہیں ہوتا اور وہ اس کو قبول نہیں کرتی، اسی طرح اس کو بھی نہیں قبول کیا گیا۔ احتجاج ہوئے، 18 سال کی پابندی شریعت نے نہیں لگائی۔ پہلے 16 سال کی بچی کی شادی ہوتی تھی، ہم نکاح کرتے تھے، بچی کا شناختی کارڈ نہ بناؤ کوئی بات نہیں، برتھ سرٹیفکیٹ مل جائے، بے فارم مل جائے، وہ کہتے تھے 16 سال عمر ہو گئی، درست ہے، لیگلی کوئی پرابلم نہیں، مگر وہ لیگلی تھا۔ اب لیگل کو انہوں نے تبدیل کر لیا اور 16 سے 18 سال کر دیا۔ بھئی یہ تو آپ کا قانون ہے، دین اسلام وہ فطرت کا قانون ہے۔ یہ جملہ آپ نے لکھا پڑھا ہے کہ جو اسلام ہے وہ دین فطرت ہے، اسلام دین، یہ بات ذہن نشین، اسلام دین فطرت ہے۔ اب اس کی 2 مثالیں دے کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ شادی کب کریں۔ اسلام دین فطرت ہے، یا آپ جائیں وہ حکیم صاحب کا، اب ان کا نام نہیں لیتا، وہ کہے کہ ان کی پبلسٹی کر دی، حکیم صاحب کی میں شاپ پہ گیا، انہوں نے لکھا ہوا تھا ایک بڑی سی فلیکس لگا کے، صحت کیا ہے، بیماری کیا ہے، وہ کہتے ہیں نیچر کے مطابق اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں
کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، تو یہ صحت ہے. اور فطرت کے خلاف اگر آپ کی زندگی چل نکلی تو یہ بیماری ہے. صحت اور بیماری کی بنیادی ڈیفینیشن. صحت وہ نیچر کے مطابق، فطرت کے مطابق زندگی گزارنا. اس کی مثال، آپ کو پیاس لگتی ہے، کوئی کہے جی پانی پینا ہے، کب پانی پیئے؟ کوئی دنیا میں قانون نہیں کب پانی پیئے، بھائی جب پیاس لگے تب پانی پیو. اس کو کہتے ہیں نیچر کا قانون، فطرت کا قانون. یہ جو شادی کب کریں گے، یہ کوئی انٹرنیشنل قانون کے مطابق لوگ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے. اس کو فطرت اور نیچر کے مطابق خود اسلام نے رکھا ہے. جو نیچر کے دین اسلام بھی دین فطرت ہے. اور اس کی مثال، بھائی پانی پیئے، کب پانی پیئے؟ کہیں گھنٹے گھنٹے بعد ایک گلاس پیتے جاؤ؟ نہیں. کب پانی پیئے؟ جب پیاس لگے. نمبر 2، کتنا پانی پیئے؟ بھائی جتنی پیاس لگے. یہ ہر ایک کی باڈی مختلف، باڈی کی ریکوائرمنٹ مختلف، باڈی کا ورک مختلف. اب وہ جسم بتائے گا کہ میں نے 1 گلاس پینا ہے، دوسرا 6 گلاس پیے گا. 1 گھنٹے میں 6 گلاس پیے گا، ایک 6 گھنٹے میں 1 گلاس پیے گا. اس کو 1 گلاس پی کر بھی دل مطمئن ہے، اس کا 6 گلاس پی کر بھی اور اس کو طلب ہے. کیوں؟ ہر ایک کی نیچر مختلف ہے. اسلام نے کہا پیاس ہے تو نیچر کے مطابق پی، کھانا ہے تو نیچر کے مطابق کھا. کب کھائیں؟ جی جب بھوک لگے. اچھا کہ صبح دوپہر شام کھانا ہی کھانا ہے. میں گیا وہ حکیم صاحب کے پاس، انہوں نے کہا مولوی صاحب صحیح سے دسو قرآن پاک میں کی آیا ہے بھائی کھانا 3 ٹائم ہے کہ 2 ٹائم ہے؟ کھانے کا اسلامی کانسیپٹ 2 ٹائم ہے. کھانے کا اسلامی کانسیپٹ ہی 2 ٹائم ہے. تیسرا ٹائم ہم نے شامل کیا اور تنا کے کیا، یعنی دوپہری کھانی ہے تو رج کے کھانی ہے. وہ جو دوپہر کو کھانا ایک ایڈ کر لیا اور رج کی ہو گیا، اس سے فطرت سے تو ہٹ گیا اور تیرے وجود میں ایک بیماریوں کا ایک لمبا سلسلہ اس کی بنیاد رکھی گئی. کیوں؟ اگر بھوک تھی بھی تو کھا، لیکن جتنی بھوک ہے تو نے اتنا کھانا ہے، مگر تو نے اتنا نہیں کھایا. جتنی تیری خواہش تھی تو نے اتنا کھایا، اور خواہش تو ہوتی لا تعداد ہے، بے حد و بے شمار ہے. دین فطرت ہمیں بتاتا ہے بھوک لگے تو کھا، جتنی بھوک ہو اتنا کھا. پیاس لگے تو پی، جتنی پیاس ہو اتنا پی. یہ دین فطرت ہمیں بتا رہا ہے پینے اور کھانے کا اصول. تو شادی کب کرے؟ دین اسلام کہتا ہے جب تیرا جسم شادی مانگے تب شادی کر. وہ کب مانگے گا ہمیں کیا پتا؟ بھائی جب وہ تیار ہوگا تو تمہیں اطلاع ہوگا. جب شادی کے لیے جسم تیار ہو گیا تو اس کی ایک نشانی شریعت نے رکھی، اللہ نے رکھی کہ احتلام ہوگا. احتلام کے باوجود آگے پھر فطرت ہے، کسی کا ضبط کم ہے، کسی کا ضبط زیادہ ہے، کسی کا ضبط ہے ہی نہیں اور کوئی احتلام ہونے کے باوجود شادی کے قابل ہی نہیں. دین نے پھر کیٹیگری بنا دی، کہا جو نارمل ہے شادی کر دے، ٹھیک ہے کر دے، نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں. ان کے لیے شادی کرنا سنت ہے، سمجھے؟ ان کے لیے شادی سنت ہے. اور جنہیں یہ خدشہ ہے، لفظ خدشہ بول رہا ہوں، شک، جنہیں یہ خدشہ ہے اگر میں نے شادی نہ کی تو میں تو گناہ کرنے لگوں گا، کوئی ناجائز طریقہ استعمال کروں گا اس شہوت کو خارج کرنے کا، خدشہ ہے، تو ایسے بندے کے لیے شادی کرنا سنت نہیں، واجب ہے. کیوں؟ اس کی نیچر بدل گئی، اس کی فطرت بدلی، فطرت کا تقاضا بدلا. جب فطرت کا تقاضا بدلا تو شریعت کا حکم بدلا. یہ فقہا نے تفصیل کے ساتھ لکھا. اب تیسرا بندہ ہے، اسے خدشہ نہیں کہ میں شادی نہیں کروں گا تو زنا ہو جائے گا، اس کو یقین ہے میں نے شادی نہ کی تو مجھ سے کنٹرول نہیں ہوگا، کہیں نہ کہیں غلط کروں گا. جب اس کو یقین ہے تو ایسے بندے کے لیے شادی کرنا سنت نہیں، واجب بھی نہیں، شریعت کا حکم ہے. ایسے بندے کے لیے شادی کرنا فرض ہے. چوتھا نمبر، ایک بندہ وہ کہتا ہے جی میں شادی تو کر لوں لیکن
دو صورتیں ہیں، میرا جسم افورڈ ہی نہیں کر سکتا بیوی کا حق پورا کرے، دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ میں بیوی کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، جسم تو اجازت دیتا ہے، دو صورتیں ہیں نا، جسم اجازت دیتا ہے خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، تو جسم اجازت نہیں دیتا، دونوں صورتوں میں ایسے بندے کا شادی کرنا حرام ہے، شادی کرنا حرام ہے، یہ دین فطرت ہے۔ جب تیری فطرت بدلی، جب تیری فطرت کے اندر تفاوت آیا، تبدیلی آئی، کمی بیشی آئی، شریعت کا حکم بدلا، اب شریعت نے پہلا اور جنرل آرڈر یہ دیا کہ اللہ شادی کب کرے؟ کہا جب تیرے جسم میں نشانی ظاہر ہو شادی کی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے بلوغت کی علامت احتلام۔ جب لڑکی بالغہ ہو جائے، کہا شریعت کہتی ہے یہ کرائٹیریا بنیادی آ گیا، بنیادی کرائٹیریا آ گیا، کب شادی کرے؟ شریعت کہتی ہے جب بچی بالغہ ہو جائے تو اس کی کر دو، جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی۔ اور دوسرا معیار اور کرائٹیریا بنیادی وہ یہ ہے کہ شادی تب کریں جب دونوں راضی ہوں، جب دونوں راضی ہوں۔ یہ بنیادی گفتگو میں نے اس کیس کو سمجھنے کے لیے کی، بھئی یہ تو آپ کے ذہن کی اختراع ہے، ورنہ آپ کے ملک میں بھی 18 سال کی لڑکیاں 50 سال کے مرد سے شادی کرتی ہیں۔ شریعت نے یہ کہا کہ بچی 9 سال سے 12 کے درمیان بالغہ ہوگی، 9 سے بیٹی پہلے بالغہ ہوتی ہے، 9 سے 12 کے درمیان بالغہ ہو جائے گی، اور لڑکا 12 سے 15 کے درمیان بالغ ہوگا، 12 سے کسی وقت بھی بالغ ہو جائے گا۔ اب جب وہ بالغ ہو جائیں بیٹا بیٹی، شریعت کی طرف سے اب اجازت ہو گئی، آگے آرڈر آ گیا نا کہ شادی سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے یا حرام ہے یا سنت موقدہ ہے یا خلاف اولا، ترجیح اس کی آ جائیں گے۔ اب شریعت اس کو کہے گی کہ ٹھیک ہے اب تو اپنے جسم کو دیکھ، جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہے اگر تو پوری کرتا ہے تو کر لے شادی، تیرا جسم اجازت دیتا ہے تو کر لے، مگر صرف جسم ضروری نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ تو نے شادی کے بعد نان نفقہ تیرے ذمہ آ جائے گا، اس عورت کا خرچہ بھی تو نے کرنا ہے اگر افورڈ کر سکتا ہے، یہ بنیادی چیز۔ اور پہلی شرط ہوگی بالغ ہونا، دوسری ہوگی جن دو کی شادی ہو رہی ہے ان دونوں کا راضی ہونا، اور تیسرا ہوگا کہ ان کا جسم اس کو قبول کرے۔ کوئی مرد کوئی عورت افورڈ نہیں کر سکتا، فرض کرے کمزور ہی مرد اتنا ہے 20 سال کا 25 سال کا، تو پھر شریعت اس پر واجب لازم نہیں کرتی کہ شادی کر۔ اب لوٹ کے مضمون کی طرف ایک اور چیز لے لیں، آج کی جو میڈیکل سائنس ہے وہ اس بات پر تحقیق کر چکی ہے، شواہد موجود ہیں کہ 9 سال کی بیٹی لڑکی وہ بالغہ ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے، اس کے شواہد موجود ہیں۔ بچی 9 سال کی بھی اس کو مینسز آ جاتے ہیں، آپ گرد و پیش بھی اگر اس پر توجہ کریں گے تو ممکن ہے ہمارے گھروں سے اس کی مثال کوئی نہ کوئی مل جائے، مگر میڈیکل اس بات پر پہنچ چکی، کیونکہ ہم کہتے ہیں جی جو میڈیکل میں ہو وہ سائنس تصدیق کرے تب ہے، سائنس نے تصدیق کی 9 سال کی لڑکی بالغہ ہو سکتی ہے، اور یہ 9 سے 12 کے درمیان کسی وقت بھی بالغہ ہو جائے گی، لڑکا 12 سے 15 کے درمیان بالغ ہو جائے گا۔ اگر نہیں ہوا، یعنی اس کو مینسز نہیں آئے بیٹی کو اور لڑکے کو اطلام نہیں ہوا، اگر نہیں ہوا تو شریعت کہتی ہے بیٹی 12 سال کی ہو گئی تو بالغہ ہے، آرڈر آ گیا۔ کیوں؟ بالغہ پر نماز فرض ہو جائے گی، بالغہ پر روزہ فرض ہو جائے گا، حج زکات پیسے ہیں تو فرض ہو جائیں گے، شریعت کے احکام لاگو ہو جائیں گے۔ اب وہ بالغہ اس بائی آرڈر بالغہ ڈکلیئر ہو جائے گی 12 کے بعد۔ لڑکا اس کو اطلاع 15 سال تک نہیں ہوا، کمزور ہو سکتا ہے، نہیں ہوا، شریعت کہتی ہے 15 کا ہو گیا تو اب وہ شریعت کی نگاہ میں بالغ ہے۔ جیسے بچہ 15-16 سال کا فوت ہو جائے، گھر والے کہیں جی ہم نے تو کبھی اس کو اطلاع نہیں دیکھا، تو ہم اس کا جب جنازہ خدا نخواستہ فوت ہو جائے پڑھیں گے تو وہ بالغ کی دعا پڑھیں گے، کیونکہ وہ بالغ کی بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا تھا۔ یہ بنیادی چیزیں ذہن میں رکھے تو اب آ جائیں، حدیثوں میں آتا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب 9 سال کی عمر میں میری رخصتی ہوئی تو میں 9 سال کی عمر میں بالغہ تھی۔ ٹو دا پوائنٹ،
یہ آپ کا میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 9 سال کی بچی بالغ ہو جاتی ہے، یعنی جو امی پاک نے کہا آج کی سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے، جو سائنس کا غلام ہے اس کے لیے، ہم تو حضور کے غلام ہیں، جو سائنس کا غلام ہے اس کے لیے 9 سال کی بچی بالغہ ہو جاتی ہے، امی کہتی ہیں میری 9 سال عمر تھی، میں بالغہ تھی جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر گئی، جب رخصتی ہوئی تو بالغہ تھی۔